ترتیب دیا ہے. موضوع ہے قائد اعظم اور پاکستان. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں سید محمد علی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں. بہت شکریہ محمد علی صاحب. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور قائد اعظم اور ہمارا پاکستان. ناظرین، ملک اور پھر ملک میں رہنے والے لوگوں کی آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جن کو یہ آزادی نصیب نہیں ہوتی اور وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے مختلف شخصیت کے خد و خال، ان کا سیاسی ویژن اور ان کی جد و جہد جو ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ایک پیارا اور آزاد پاکستان نصیب ہوا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ان کی ویژن، ان کی قابلیت، ان کی دور اندیشی کی ایک دنیا جو ہے، ایک عالم جو ہے ان کا معترف رہا ہے، ان کی صلاحیتوں کا. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترمہ فرخندہ شمیم صاحبہ سے. فرخندہ شمیم صاحبہ شاعرہ، افسانہ نگار ہیں، محقق ہیں، معلمہ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن میں کرنٹ افیئر کے پروگرامز کی پروڈیوسر بھی رہی ہیں. ان کے مختلف حوالے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بڑی شخصیت کے لیے یہاں ہمیں بلایا، اور ایسی شخصیات کو خراج پیش کرنا صرف کوئی رسم یا فیشن نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں غیرت سکھائی ہوتی ہے. غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ جینے کے والے لوگ ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح صرف ایک نام نہیں، صرف ایک تاریخ کے عالمی لیڈروں میں شمار شخصیت کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں، انتہائی قابل احترام اور قابل ذکر لیڈروں میں دنیا بھر کی سطح پر دیکھیں، جنہوں نے کم بول کر زیادہ پایا، جن کی گفتگویں بہت اچھی بات، جن کی گفتگویں لمبی لمبی تقاریر سے زیادہ چھوٹے چھوٹے اصولوں پر، یعنی چھوٹے سے مراد یہ کہ مختصر اصولوں پر بڑی بات، اور پھر ان پر قائم رہ کر دکھا دینا، اصل میں یہ قیادت ہے. ہم اب جب موازنہ کرتے ہیں، جب آپ نے کہا کہ پاکستان اور قائد اعظم، تو ہمیں ایک موازنہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ وطن کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سے بولتے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں بہت سارے لوگ، بہت ساری قیادتیں بولتی ہوئی، تردید کرتی ہوئی، اپنی تقریر کرتی ہوئی، اپنی وکالت کرتی ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کی وکالت کے لیے، انسانیت کی حوالے سے، یعنی پاکستان کی وہ پہلو کہ جو اس کو آگے لے کے جائیں، ان پر وکالت کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا جاتا. قائد اعظم تو خود وکیل تھے، اپنی جتنی زیادہ چاہتے وکالتیں کرتے، اپنے لیے بہت ساری تعریفیں جمع کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ سامنے ایک ویژن تھا. اور قریش صاحب، بات یہ کہ سامنے جب ویژن ہوتا ہے تو پھر باقی باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. آپ کے سامنے اگر تصور ہے، اگر ڈیولپمنٹ آف پاکستان کا تصور ہے، اگر عزت آف دا نیشن کا تصور ہے، پھر آپ کو ان چیزوں کے ٹائم ہی نہیں ملتا اس طرح کی گفتگو میں. تو قائد اعظم کی جو سب سے اہم بات جو میں ان کے لیے تھوڑا بہت پڑھ سکی، جس میں نے محسوس کیا کہ وہ کم گو لیڈروں میں شمار رہے، اور یعنی کار کثیر میں شامل رہے. کم گوئی اور کام کا بہت بڑا گراف. آپ نے بڑی خاص پوائنٹ پہ اور نقطے پہ جو کہا ہے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کل کے دور میں جو ایک ہنگامہ برپا ہے اور ایک شور و غوغا ہے اور رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے یہ ایک لیڈر کی بہت بڑی اور بڑی پازیٹیو صفت سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے ویژن کے ساتھ کمیٹڈ تھے، وہ اپنے مقصد کے ساتھ کمیٹڈ تھے. اور یہ بڑی اچھی بات کی کہ
اصول تو وہی ہیں آج بھی، لیکن اس پہ عمل پیرا ہونا جو ہے شکل و اصل صورت بدل leadership- گئی. ہاں ان اصولوں کو ذات کے لیے بنا لیا گیا. وہی اصول جو نیشن کے لیے ہوتے تھے اب ہم اپنی ذات کے دفاع میں لگنا شروع ہو گئے، اور بہت بڑا ٹیلنٹ، بہت بڑی انرجی جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو گئی. وہ انرجی، وہ علم، وہ نالج جو ہمیں یہاں اس وطن کے لیے چاہیے تھا وہ اپنے آپ پہ انویسٹ ہونے لگا، اپنے آپ کی پروموشن پہ انویسٹ ہونے لگا، دوسرے کی تذلیل پہ اس کا اطلاق ہونے لگ گیا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس ایک خوبی کو جو ہے وہ عالمی دنیا میں، یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی اس دور کی سب سے خطرناک جو غنائم ہیں، دشمن ہیں، ان کے سامنے بھی قائد اعظم جو ہے بے تک کی بات نہیں کر رہے. ان کو سنپ کرنے کے لیے، مذمت کرنے کے لیے کوئی ایسی بے تک کی باتیں نہیں کرتے. وہ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، یعنی دنیا کا آئین، انسانیت کا آئین یہ کہتا ہے، آپ آئین کے مطابق ہے، انسان کی فریڈم آف ہیومینٹی جو ہے وہ اس کا حق ہے، آپ اس پر بات کریں، آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں. تو چاہے وہ گاندھی ہوں، نہرو ہوں، انگریز ہوں، کچھ ہوں، سب کے سامنے ایک ہی مطمع نظر، ایک ہی بات کہ اس پر آپ بات کریں، اس پر اگر دلائل ہیں تو مجھ سے بات کریں، باقی چیزوں پر میں کیا آپ سے بات کروں. کیا اچھی بات ہے. آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، بڑا اچھا کہا. اسد صاحب سے میں سوال کروں گا. اسد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے اس قوم کو، ہمارے ملک کو اور اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور وہ کیا بنیادی ہے؟ سب سے پہلے میں قریشی صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک وسیع ٹاپک ہے قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان جو نسل ہے اس تک یہ پیغام ڈفرینٹ چینلز اور میڈیمز جو ہیں ان کے تھرو پہنچنا چاہیے کہ ویژن کیا تھا قائد اعظم کا. جس طرح میڈم نے بات کی سیاسی بصیرت کی، کہ پوری دنیا، اگر ہم قائد اعظم کی شخصیت کا احاطہ کریں تو پوری دنیا میں ان کا جو قد تھا سیاسی حوالے سے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور بات وہ مختصر ہی کرتے تھے. میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مختصر بات، اور لوگ ان کے خطبات سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے، دیہات سے آتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک کردار لوگوں کے دل میں، دماغ میں بٹھایا ہوا تھا. کئی دفعہ وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے اور سامنے لوگ بیٹھے ہوئے نعرے لگاتے تھے قائد اعظم کے. تو کسی نے ایک آئے ہوئے مجمع سے پوچھا کسی شخص سے کہ آپ کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی اب کیا کہہ رہے ہیں یہ جو شخصیت. انہوں نے کہا ہمیں بس اتنا پتہ ہے ان کا کردار جو ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچی کر رہے ہیں. تو قائد اعظم کی بہت ساری فرمودات ہیں. ایک وہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، وہ ان کا ایک قول ہے. انہوں نے کہا کہ جی گلاب کا جو پھول ہے، خواہ اس کا نام آپ بدل دیں لیکن اس کی خوشبو نہیں بدلتی، وہ گلاب ہی رہے گا. تو اگر میں صرف اس کی تفصیل میں جاؤں تو بیسیکلی آپ کا ایک کردار آپ کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے. کیا اچھی بات. آپ اگر قائد اعظم نام سے قائد اعظم نہیں تھے، ہم نے ان کا نام دیا ان کے کردار کی وجہ سے. تو آج کے معاشرے میں اور آج کے ہمارے سیاسی جو گہما گہمی اور ماحول کے اندر اس کردار کی کمی ہے جو قائد اعظم کردار چھوڑ کے گئے تھے. وہ ایک قوم اور ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے ایک قوم بنانا. ہمارے نظریات، ہمارے خیالات تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر ہم قائد کے اس کردار کو، اس ویژن کو، اس سیاسی بصیرت کو اپنے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر اور اس پورے معاشرے میں نہیں لے کے آتے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اب نوجوانوں کو یہ پیغام جو ہے، آج کا نوجوان جو ہے تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو گیا کہ کتابوں میں کیا پڑھا جا رہا ہے. قائد کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہے، اور موجودہ ہمارے جو سیاست ہو رہی ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. تو اس سلسلے میں تو ہم پہ بڑی خاص ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. جی بالکل. میں اسی حوالے سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنے جو ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، قائد اعظم نے ایک ملک جب دیا تو انہوں نے پورا ایک چیپٹر لکھ کے جو جسے ہم آئین کہتے ہیں بتا دیا کہ یہ ملک آزاد ہے اور اس میں آپ آزادی سے رہ سکتے ہیں، اور باقی مذاہب کے بارے میں بھی، اور امن کی انہوں نے بات کی. تو جب ہم اپنے قائد کی اس سیاسی بصیرت کو نہیں پڑھیں گے تو آج کا نوجوان کنفیوز ہوگا، کیونکہ ہم دور ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ
یہ پروگرام کر رہے ہیں. اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے جو نوجوانوں تک پہنچنے چاہیے. آج کا نوجوان بڑا ذہین ہے, بڑا تحقیق کرتا ہے. یہاں کے ہندوستان میں جو بڑی بڑی شخصیات تھی وہ ان کی قائل ہو گئیں, مذہبی شخصیات ان کی قائل ہو گئیں کہ جو انہوں نے بات کی تو انہوں نے ان کا جو نظریہ تھا وہ سب کے سامنے ہے. یہ نظریہ دو قومی نظریہ جو تھا یہ کسی مذہبی اسکالر کی طرف سے نہیں آیا تھا, بلکہ وہ اپنے اندر انہوں نے محسوس کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اور پھر اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی, پھر انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا, پھر لوگوں نے لبیک کہا, اور کیسے دن رات ایک کر کے لیکن مختصر بات کر کے اس وقت کے جو نوجوان تھے, جو بزرگ تھے, خواتین تھے, سب سے پہلے ان کا ذہن اس طرف لایا گیا. انہوں نے قائد کو لبیک کہا, اور آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے. آج کے نوجوان کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے قائد اور قائد کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں اسی پہ عمل کریں گے تو ہمیں دنیا میں کہیں بھی شکست نہیں ہو سکتی. کیا اچھی بات کی آپ نے. اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, کلیدی بات تھی کہ دو قومی نظریے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی کہ حالیہ 2-3 سالوں میں جو انٹرنیشنل سطح پہ وہ پروو ہو گیا, صحیح. جو دو قومی نظریے کے ساری زندگی لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے رہے تھے کہ دو قومی نظریے جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن حالیہ جو ہمارے انٹرنیشنل سطح پر ہمارے مختلف ممالک سے جو خبریں آئیں اور پھر جو سامنے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کر رہا ہوں تو لوگوں کو, اور ابھی بھی یہی حال ہے, کل کی پرسوں کی خبریں آپ سنیں میڈیا کی تو اس میں دیکھ لیں آپ کہ کیا صورتحال آ رہی ہے. تو کائنڈلی یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں آپ کی بات سے آگے اب کہتا ہوں کہ ہمارے بہت پیارے محمد علی صاحب جو ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق ہے, تو آپ سے درخواست ہے کہ جو اسد صاحب نے بات کی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قائد نے بہت مختصراً تقریر کی اور اصولوں پر قائم رہے, کوئی شور شرابہ نہیں کیا, کوئی دھرنے نہیں کیے, کوئی اس طرح سے کوئی معاملات اس طرح سے نہیں کیے, لیکن وہ کڑی کہاں مس ہوئی. میں آپ سے اس کا سوال چاہوں کہ وہ کڑی اب آج کے نوجوان کو بھی پتہ ہے اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے قائد نے کیا اصول اپنائے اور اس کا رزلٹ کیا ہوا, لیکن وہ کڑی مس کہاں سے ہوئی, آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. جی ہم ڈی ٹریک. شکریہ امتیاز صاحب. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کڑی کہاں کھو گئی اور ہم قائد کو یا قائد کے اصولوں کو لے کے آگے کیوں نہیں چل سکے. معذرت کے ساتھ قائد کے حوالے سے جو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے قائد کو سمجھا ہی نہیں. ہم قائد کے بارے میں یا بالکل نہیں جانتے یا غلط جانتے ہیں اور یا کم جانتے ہیں. اب آج کی سیاست میں کسی کی بھی بات کر لیں آپ, جو ہمیں تشدد نظر آتا ہے, جو ہمیں ایک شدت نظر آتی ہے, وہ شدت مجھے کہنے دیجئے قائد اعظم کے ہاں بھی تھی. اگر شدت نہ ہوتی تو شدید ترین حالات میں پاکستان کیسے بنتا. لیکن ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سرزمین گجرات کاٹھیاواڑ ذہنی طور پہ بہت ہی زرخیز ہے, اور آج بھی آپ دیکھیے سلیکان ویلی, وہاں پہ ایک سے ایک دماغ پایا جاتا ہے. بر صغیر پاک و ہند کی خوش قسمتی ہے کہ وہاں سے انہیں ہندوستان, موجودہ ہندوستان اور موجودہ پاکستان کے لیے ایک ہی جگہ سے دو عظیم دماغ اس زمانے میں میسر آ گئے. ایک گاندھی جی اور دوسرے محمد علی جناح المعروف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ایک ہی علاقے کے تھے اور ایک ہی زبان بولا کرتے تھے, ایک ہی پیشے سے ان کا تعلق تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ نفاست جو وہاں سے چلی آ رہی ہے تو ہندوستان کی سیاست میں بھی گاندھی جی کا جو کردار اور جو ان کو مہاتما کا وہ ان کے لوگوں نے دیا, اور اسی طرح قائد اعظم کو جو ہم نے, قائد تو بہت سے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ میں اعظم کا لاحقہ لگایا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیا ہے کہ کسی کا شعر ہے کہ بات کہنے کی ادا ہوتی ہے, نگہت گل بھی صدا ہوتی ہے. اور کیف کا ایک شعر یاد آیا کہ کیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ
اگر کوئی شخص، میں ایک عام فہم سی مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی شخص کسی بزرگ آدمی کا یہ تعارف کرائے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں یا ابا جی ہیں یا میرے فادر ہیں یا ڈیڈی ہیں، تو یہ عزت اور احترام کے لفظ ہیں. اور مثال کے طور پر کوئی بھونڈا شخص یوں کہے جی وہ صاحب ہیں جن سے میری والدہ کا نکاح ہوا ہے، تو بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں بات کرنے. تو ہمیں سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں ان شخصیات کے ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ شدید سے شدید مخالفت کے اندر اپنا مطمع نظر بیان کرنا، اس پر جمے رہنا، اسے پھیلانے کی کوشش کرنا، اور قائد اعظم کو تو وہ پہاڑ طے کرنا پڑے کہ جو عام لوگوں کے لیے نہیں تھے. دیکھیے، میں نے ابھی مہاتما گاندھی کا ذکر کیا، اور بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے احسان کرنے والے کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اب ہم آج کے دور میں جب کہیں کچھ کامیاب لوگوں کی زندگی دیکھتے ہیں، چاہے ہم نیلسن منڈیلا کی بات کر لیں، چاہے ہم عبدالستار ایدھی کی بات کریں، یا کسی اور میڈم ٹیریسا کی، یا کسی کی بھی بات کر لیں، میں مختلف لوگوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایسے کامیاب لوگ ہر شعبہ زندگی میں ملتے ہیں. تو زیادہ قدر عام طور سے ان لوگوں کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے ہے کہ جو نامساعد حالات میں چیزوں کو لے کر کے چلیں. تو سب سے پہلے تو محمد علی جناح، جو کہیں پونجا جناح کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، جن کے خاندان میں کسی نے سیاست نہیں کی. بزنس کرنا، کمپنی لاز بنانا ان کا کام تھا، اور جب سندھ مدرسۃ الاسلام اور اس کے بعد آگے پڑھا کے ان کے ابا نے یہ طے کیا کہ اب انہیں کہیں کاروبار سکھایا جائے، تو اس کے لیے اپنے ایک دوست کے ہاں بھیج دیا. دیکھیے، یہ کوئی سیاسی گھرانہ نہیں ہے. شروع سے ان کے ہاں پہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں. وہاں گئے تھے بزنس پڑھنے کے لیے، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ چلیے قانون پڑھ لیتے ہیں. اور قانون قائد اعظم نے، میں آج اس فورم پہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ، قائد اعظم باقاعدہ وکیل نہیں تھے. بجائے اس کے کہ ہمارے مخالفین یا پاکستان کے مخالفین ان حقائق کو مسخ کر کے ایک خاص شکل دے کے پیدا کریں، بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو خود ہی مان لیں. قائد اعظم نے باقاعدہ LLB کا امتحان پاس نہیں کیا تھا، اور میں اسے ان کا کریڈٹ سمجھتا ہوں، ان کی کمی نہیں سمجھتا. اس زمانے میں بیرسٹری کا امتحان کانفرنسز اٹینڈ کر کے ہوتا تھا. امتحان ہوتا ہی نہیں تھا، بیرسٹری کا کورس ہوتا تھا. 2 سال تک آپ مختلف جوڈیشل کانفرنسز اٹینڈ کر کے اتنا قانون جان لیتے تھے کہ آپ کو بیرسٹر کہا جاتا تھا. اور یہ خالی ان کے ساتھ نہیں ہوا، ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو یہاں پر بھی جیسے ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس شعبے کی تربیت حاصل نہیں کی، لیکن کراچی میں جب واپس آ کے مشق کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے پائے کا وکیل نہیں. جب کہیں وہ ایک مرتبہ ان کو آنرری ریزیڈنٹ مجسٹریٹ کا عہدہ دیا جاتا ہے تو ان کے جوہر مزید کھل کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں خود بھی احساس ہوتا ہے کہ اس زمانے کا کراچی ان کی صلاحیتوں کے لیے کم ہے، اور وہ بڑے شہر میں بمبئی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں چوٹی کے وکیلوں میں شامل ہو جاتے ہیں. جب دوبارہ انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئی عہدہ کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کتنی تنخواہ دیں گے؟ کہا اتنی دیں گے. کہنے لگے اتنے تو میں ایک دن میں کما سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود پورے کیریئر میں، یا جو وہاں پہ اس زمانے کے وکلاء کی بیانات ملتے ہیں، کہیں کسی کیس کو فقط پیسہ کمانے کے لیے نہیں پکڑا، اور جب کوئی کیس لے لیا تو کمزور سے کمزور کیس کو جیت کر کے دکھایا. وہ بڑا مشہور کیس ہے جو کہ قائد اعظم کا ہی ہے کہ کسی شخص کو موت کی سزا ہو گئی، اور اس زمانے میں جج یہ کہا کرتے تھے کہ جی اسے ہینگ ہم، انگریزی میں اسے ٹانگ دیجیے. اب سارا مقدمہ ہار چکے ہیں، آخر میں جج کے اس سے جب وہ آیا، منہ سے یہ نکلا، اس نے قلم توڑ دیا، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہمارے آدمی کو سزائے موت ہو گئی، یہ ہم ہار گئے. جبکہ قائد اعظم ان کو امید دلا رہے ہیں، یعنی ایڈوکیٹ تو نہیں، بیرسٹر محمد علی جناح یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم کیس نہیں ہارے ہیں. جس وقت سزائے موت واقع ہونے لگتی ہے وہاں جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس شخص کو ٹانگا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹاپ، نہیں تو آپ کو میں جو ہے نا وہ اٹیمپٹ آف کلنگ میں سو کر دوں گا. وہ رک گئے. بات دوبارہ چلی، کہنے لگے جج کا آرڈر پورا ہو چکا ہے، آپ نے اسے ٹانگ دیا ہے، اسے ایسا ٹانگ کے رکھو کہ یہ مر جائے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے. سزا پوری ہو گئی اس آدمی کو، اور بعد میں معلوم ہوا، اور اس کے بعد سے یہ چیز انڈیا پاکستان میں عدالتوں میں آج تک لکھی جاتی ہے، ہینگ ہم ٹل ڈیتھ. تو اب اتنی گنجائشیں جس شخص کو لینی آتی ہوں، تو اسی کا یہ کام تھا کہ وہ گنجائش پیدا کر کے اکثریت سے بھی لڑ جائے، اور مقدمے کی صورت میں لڑے، تلوار اٹھا کے نہیں. اور
آقاؤں سے بھی لڑائی کرے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس ایک مرتبہ جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تو یہ کچھ انگریزی میں ہے لیکن اب جیسے ہے ویسے بتاتا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ وائس رائے ہند تھے اور اس زمانے کے وائس رائے ہند تھے غلام ہندوستان کے وائس رائے. یعنی اتنی شاید یہ کوئن وکٹوریہ کی وہاں انگلینڈ میں عزت نہ ہوتی اس لیے کہ وہ آزاد ملک تھا جتنا اختیارات اور جس قدر دبدبہ انہیں حاصل تھا. تو وہاں جا کر کے بیٹھے جب تو گفتگو میں کہیں تلخی آ گئی تو کہنے لگے کہ وائس رائے نے کہا کہ مسٹر جنا یو شوڈ آلویز ریممبر دیٹ آئی ایم دا ریپرزینٹیٹیو آف دا برٹش کوئین ہیئر. کہنے لگے ٹو ہوم وی ریسپیکٹ اینڈ یو مسٹ ناٹ فارگیٹ دیٹ آئی ایم دا ریپرزینٹیٹیو آف thousands آف مسلمز آف انڈیا whom you should learn to respect. اب دیکھیے کہ یہ اس کو منطق کی اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو جیسا سوال کرے اسی کے نطق میں سے اس کا جواب نکال کے دے. یہ ہے سیاسی بصیرت. کسی نے پوچھا قائد اعظم سے کہ آپ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ انہی کے علاقے کے اور وہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا گاندھی جی جبکہ گاندھی جی وہ سوارج کے لیے کھدر پہنتے ہیں اور تیسرے درجے کے اس میں سفر کرتے ہیں. تو کہنے لگے جی بالکل. تو کہا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کہنے لگے یہاں ایک اور چیز آپ جو ہے نا آپ کے ذہن میں نہیں رہی. کہا جی وہ کیا؟ کہنے لگے گاندھی جی جو کھدر پہن کے جاتے ہیں اور جو تیسرے درجے میں سفر کرتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے خرچے پہ جاتے ہیں. میں فرسٹ کلاس میں اپنے پیسوں سے جایا کرتا ہوں. اچھا سیاسی طور پر اگر آپ کا خاندان آپ کو کوئی ایسی چیز کوئی کامن آئیڈینٹی حاصل نہ ہو تو آپ کو سیاسی طور پہ آگے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اب گاندھی ایک تو مہاتما تھے, دوسرے پنڈت تھے, تیسرے یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے ماننے والے بہرحال آج کے دن بھی اور اس دن بھی اکثریت میں تھے. تو انہیں مہاتما بننے میں کچھ ایسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے وکیلوں والا لباس اتارا اور کھدر کا احرام پہنا, ہماری زبان میں احرام, اور وہ ان کو جو ہے وہ چیز حاصل ہو گئی. اس کے مقابلے میں قائد اعظم مقامی زبانوں میں سے گجراتی کے سوا کوئی زبان نہیں جانتے تھے, اردو نہیں آتی تھی, ہندی نہیں آتی تھی. نمائندگی مسلمانوں کی کر رہے تھے, زبان انگریزوں کی بولا کرتے تھے. جو مسلمان جن مسلمانوں کا وہ مقدمہ لڑنا چاہتے تھے اور لڑ رہے تھے وہ مسلمان انہیں مسلمانوں کے لیڈر کی اس خاص شکل میں نہیں دیکھتے تھے, اس لیے کہ مسلمانوں کے لیڈر کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے قول و فعل سے, لباس سے, وضاقتہ سے, زبان سے, افکار سے کوئی علامہ یا مولانا جیسے مولانا محمد علی جوہر تھے جیسے اور لوگ تھے وہ نظر آئے. قائد اعظم میں یہ تمام چیزیں بھی مفقود تھیں اور شروع میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو بھی جوائن کیا جو کہ جلد ہی چھوڑ بھی دیا. ان تمام چیزوں کے باوجود تمام مسلمانوں کو اس بات پہ قائل کر لینا کہ اگر آپ کو پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے تو اس کے لیے اچھا وکیل چاہیے اور وہ اچھا وکیل میں ہی ہوں. اور یہ دوسروں کی زبان سے آیا اور پھر مسلمانان ہند نے اس کو نہ صرف یہ کہ اپنایا بلکہ جمعیت علماء ہند جو کہ بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی اس کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوئی اور مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا اشرف علی تھانوی, ظفر احمد عثمانی اور ایسے کئی لوگ وہ اپنی جماعت میں تقسیم کر کے قائد اعظم کے ساتھ آن ملے اور جس کا دو طرفہ ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. اب شروع میں تقسیم کی کوئی ایسی صورتحال نہیں بن رہی تھی, ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک نکل رہی تھی, لیکن ترکی بترکی, لہجہ بہ لہجہ, موقع بہ موقع, کو بکو قائد اعظم کی طرف سے فوراً جواب آ رہا ہے تقسیم کرو اور چلے جاؤ. سچویشن کو خراب بھی نہیں کر رہے ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے ہیں. سائمن کمیشن آتا ہے, کرپس تجاویز آتی ہیں, اس سب کے اندر جواب دیتے ہیں. وہاں پر نہرو رپورٹ کے 3 نکات آتے ہیں تو یہ 14 نکات لے کر کے آ جاتے ہیں. اب یہ خالصتاً کسی نے کہا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے 1 انچ زمین بھی ملی تو اس پر پاکستان بنا دوں گا. آج آپ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ریڈ کلف ایوارڈ میں اور باؤنڈری کمیشن پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ جونا گڑھ بھی پاکستان کا ہے اور کشمیر بھی پاکستان کا ہے. تو جواب جو دیا وہ آج ہماری قوم کو سننے کی ضرورت ہے. کہنے لگے پالیٹکس از دا گیم آف اے کنٹینیوس کمپرومائز. جب کچھ نہیں تھا تو مجھے پاکستان چاہیے تھا کتنا بھی بڑا ہوتا. جب میں نے پاکستان وصول کر لیا تو اب مجھے اس کے سائز میں اضافہ کرنے کا پورا حق ہے اور میں وہ حق استعمال کروں گا. تو اسی طریقے سے لیکن ایک یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کسی کا کہ قائد اعظم کے اس عزم آہنی کو داد دو جس کا نعرہ تھا ہمیں خطہ آزاد دو. یہاں لفظ خطہ آزاد ہماری توجہ اس پہ ہونی چاہیے.
کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو خطۂ آزاد دراصل آزاد اسلامی تشخص، آزاد اسلامی قانون سازی کے لیے ضروری تھا، اور یہی وہ چیزیں تھیں جس میں میں اپنی بات نہیں کرتا، موجودہ دور کے کسی شخص کی بات نہیں کرتا، جنہوں نے اس زمانے کے چوٹی کے علماء کو، مثلا مولانا شبیر احمد عثمانی کو، اس بات پہ قائل کیا۔ آج کا پاکستان جس کی فوج کی سعودی عرب کو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ مقامات مقدسہ کا تحفظ ہو، جس کے ایٹم بم کو لوگ اسلامی بم کہا کرتے تھے، کیا اپنے کیا پرائے، یہ جب تک آپ کو ایک خطۂ آزاد کی صورت میں میسر نہیں تھا، آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کے مسلمانوں سے 2 گنا ہے۔ اور وہاں کی مسلم لیڈرشپ، جن کی بڑی عزت ہمیں کرنی چاہیے، اسد الدین اویسی ہوں یا محبوبہ مفتی ہوں، ان کی باتوں میں 100% آپ کو کوئی 1 نہیں، 2 نہیں، 50 بلکہ متعدد مرتبہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان بھی ہیں اور ہندوستانی بھی ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ بات کروں گا، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان 2 چیزوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان، اچھا پھر پاکستان جب بن گیا تو بعض اسلامی ممالک ایسے تھے کہ جن کی طرف سے پاکستان کے بننے کا کوئی خیر مقدم نہیں کیا گیا۔ مثلا مصر والوں نے کہا کہ اسلام 14 اگست 1947 کو نہیں آیا تھا، یہ والے مسائل بھی تھے۔ پھر 5 کروڑ روپیہ اس دور کا پاکستان کو نہیں ملا۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہندوستان سے پاکستان کی طرف جو ہوئی، یہ تاریخ کی بڑی ہجرتوں میں سے ہے، تو مہاجرین کا بھی مسئلہ تھا۔ اور ایسے میں بھی جب اصول کی بات آتی ہے تو دستور سار اسمبلی کا اجلاس ہو یا اور کچھ ہو، وقت پہ پہنچ کے کہتے ہیں جو لوگ نہیں آئے ان کی کرسیاں اٹھا دو۔ کہا جی چائے پی لیجئے، انہوں نے کہا ہم لوگ گھر جا کے چائے پی لیں گے، آپ کو یہاں پر نوزائیدہ مملکت میں اس قسم کی چیزوں کا ہمیں وہ نہیں۔ کسی نے کہا کہ جی مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے تو اس کے عشائیے میں شرکت کر لیں، تو انہوں نے کہا مجھے ابھی پاکستان کے فلانے کام کرنے سے فرصت نہیں ہے، جب ہو جائے گی تو کر لیں گے۔ اور تو اور آج سے 5-7 سال پہلے قائد اعظم کی پوتی اور وہ ان کے نواسے یہ سب پاکستان آئے، اور ڈان اخبار میں لکھا گیا، اور وہ قائد کے دور کی انہوں نے یاد تازہ کرا دی کہ کہنے لگے جس جگہ جا کے ٹھہرے تھے اس وقت یہ موبائل وغیرہ کا اتنا استعمال نہیں تھا، انہوں نے 4 ٹیلی فون کالز کی اور باصرار ان کا بھی بل جمع کرا کر کے گئے۔ تو ایک شخصیت جس نے اتنا کچھ کر لیا اور اتنے نامساعد حالات میں کر لیا، آج ان کے بارے میں ہمارے ہاں شعوری اور لاشعوری طور پر غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، جب کسی نظریے کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کو سکھانے کے لیے کوئی شعوری انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکستان کو اسلام سے اور اسلام کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اسلامی تشخص پر، اچھا پھر اسلامی تشخص کے حوالے سے یہاں پر تھیوکریسی بھی نہیں۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ایسی مارکۃ الآراء تقریر کی اقلیتوں کے حوالے سے اور پاکستان کے نو مسلم یا غیر مسلم لوگوں کے حوالے سے، جسے آج تک تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ بائبل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کہ جہاں پر یہ کہا کہ یہاں پہ ہمیں تمام مکاتب فکر کو اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور آزادی دینا ہوگی۔ اور جو آخری باتیں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کوئز میں سوال کہ جی آخری الفاظ کیا تھے قائد کے، تو کہا جی اللہ پاکستان، پورا نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ جی ہمیں پاکستان بنانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑی ہیں، ہمیں پاکستان کو چلانے کے لیے ابھی مزید قربانیاں دینا پڑیں گی۔ مسلمان جو ہے نا، کیا ہے، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ پھر میسر وسائل میں شدید ترین مسائل کے باوجود جب پاکستان بن گیا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ I am sure that this land of yours, it has everything that you can think of. You can think of. اب یہ ہے کرزما کہ آپ کے پاس بہترین پاپولیشن ہے، آپ کے پاس 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، آپ کی فوج ہے، آپ کا ایک ایریا ہے۔ پاکستان کو اگر آپ دنیا کے نقشے کے اندر دیکھیں تو اگر تمام ممالک کے مقابلے میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا ایریا ہے پاکستان کا، بہت بڑا خطہ ہے، پھر پہاڑ یہاں موجود ہیں اور جنگل یہاں موجود ہیں، زمینیں ہیں، میدان ہیں، صحرا ہیں، سمندر ہے، اور موسم کس طرح کے ہوتے ہیں،
اور دنیا میں کس قسم کا جغرافیہ پایا جاتا ہے، برف پوش پہاڑ سے لے کر کے سبی اور جیکب آباد تک سب کچھ تو اللہ نے یہاں دے دیا ہے، اور اس چیز کی طرف وہ اس زمانے میں نشاندہی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ابھی تک ان کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ پچھلے دنوں ایک چیز یہاں پر پیش کر رہے تھے لوگ، یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا، میں اس فورم سے پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات کریں، کہ کسی نے کہا کہ جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول پہ ریسرچ کرنے کی ممانعت ہے۔ تو کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ جس میں قائد اعظم کے بارے میں ریسرچ کرنے کی ممانعت ہے، اور کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی کوئی دعوت دلیل کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کا کوئی ایسا آرڈیننس، کوئی ایسی چیز، یا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوا کرتا تھا، آج کل ایچ ای سی کہلاتا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، ان کی طرف سے کسی ایسے لیٹر کا حوالہ دیا جائے جہاں یہ بات آ گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے کسی شخص کی اگر یہ ذاتی رائے ہے تو وہ اس لیے ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں حکومت پاکستان نے باقاعدہ قائد اعظم اکیڈمی قائم کر رکھی ہے، جہاں سے ہر سال کتابیں آیا کرتی ہیں۔ اس وقت ہزاروں کتابیں ہو چکی ہیں، اور اس میں آکسفورڈ سے لے کر کے پاکستان اور ہندوستان تک، اسٹینلی وولپٹ کا آپ نام لیں یا اور کسی کا لیں، ان سب نے جناح پاکستان اور یہ ساری چیزیں اس قدر تفصیل سے بیان کر دی ہیں کہ اس میں مزید یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ کسی نے مولانا ابوالکلام آزاد سے ان کے کسی دوست نے کہا کہ بھائی آپ جو مجھے خط لکھا کرتے ہیں یہ 6-6 7-7 صفحے کے ہوتے ہیں، تو کہیں کچھ مختصر لکھا کیجئے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میاں انہی خطوں پہ گزارا کر لو، بات یہ ہے کہ مختصر لکھنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ اب پوچھا بھائی کیا مطلب، 8 صفحے لکھ سکتے ہیں، مختصر لکھنے کا وقت نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مختصر لکھنے کے لیے آپ کو کئی چیزوں کو رد کر کے کچھ چیزوں کو لانا پڑتا ہے، اور اس میں وقت لگتا ہے اور محنت لگتی ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا، میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ بھائی اب اس پہ کچھ مختصر موقف اختیار کر لیجئے، ان چیزوں کو پڑھ لیجئے اور اس سے نچوڑ نکال لیجئے، تاکہ ہمیں اپنے قائد کو نوٹ پر اور دفتر میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر رکھنے کا اور ان کی چیزوں پہ عمل کرنے کا بھی موقع بہم میسر آ سکے۔ بہت دلچسپ اور فکر انگیز گفتگو کی۔ آپ نے شعر کا حوالہ دیا میڈم کہ سیف کا شعر آپ کا کہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میڈم سے گزارش ہے کہ آپ اسی حوالے سے اپنی کوئی شعری تخلیق جو ہے وہ پیش کریں۔ جی بالکل، اگر آپ اجازت دیں تو صرف تھوڑی سی بات پہلے کر لوں پوائنٹس پر، ہاں پھر میں اس میں ایک چیز جو میں خصوصیت سے اس وقت کہنا چاہوں گی آپ کے توسط سے، ابھی بات نوجوانوں کی بھی ہوئی اور ایک قائد اعظم کی وکالت کی ڈگری کی بھی ہوئی، یہ 2 چیزیں۔ اچھا، جہاں تک بات ہے قائد اعظم کی، جو مروجہ تعلیم کے تحت، مروجہ نظام کے تحت انہوں نے اپنی وکالت مکمل کی، ہمیں اس وقت اس مرحلے پر جب کہ چاروں طرف ایک انارکی کا سا سما ہے، فکری انارکی کا، کیا اچھا، اس فکری انارکی میں ہمیں خصوصاً نوجوان نسل کو اور کنفیوز نہیں کرنا۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک عجیب چلن ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ ایک عجیب سی سوسائٹی ہے نا، واضح تو ہے نہیں کہیں بھی، کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک اس روش پر کام کرنا شروع کر دے۔ وہ جی وکیل ہی نہیں تھے، ایک بات کر رہی ہوں، پڑھے لکھے سمجھدار انسانوں کو تو پتہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ علی نے بتایا کہ بھئی اس طرح اس وقت وہ یہ تعلیم ہی نہیں ہوتی تھی اس قسم کی کہ ہم LLB کہلوائیں یا بیرسٹر بار اطلاع وغیرہ کی، تو اس وقت انہی خطبات کے، انہی کاموں کے نتیجے میں وکیل سمجھا جاتا تھا، اور وہ ایک کامیاب ترین وکیل گنے گئے۔ تو ہمیں یہ ایک احتیاطی بات آپ کو بتا رہی ہوں، میں حقائق سے پردہ پوشی کی بات بھی نہیں کر رہی، اور نہ ہی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں درست باتیں کہنی۔ ابھی ہمارے پاس ان چیزوں کا درست بات کے لیے بھی جو اگر ہے بھی تو اس کے لیے ہمارے پاس ابھی کوئی قومی، کوئی سرکاری ایسے دستاویزات نہیں ہیں کہ جس کو ابھی ہم اس طرح فلوٹ کر سکیں۔ اسکالرس کی سطح پر، محققین کی سطح پر کسی بات کا ہونا ایک اور بات ہے، لیکن کسی بڑی شخصیت کے لیے قومی سطح پر کسی بات کا اعلان ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز سے ذرا سا اس وقت ان لمحوں میں بچنا چاہیے کہ ہم
صلاحیتوں ذہانتوں ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے قریشی صاحب کہ ہمیں ایک جید لیڈر مل گیا ہے جس کی گوناگون صفات نے ہمیں یہاں تک عزت دار طریقے سے پہنچا دیا. تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنا ہوگی, اور اس لیے بھی کرنا ہوگی کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی بات میں زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے, اس کے بارے میں اگر ہو جائے. ایک خاص پہلو ہوتا ہے, ایک رخ ہوتا ہے معاشرے کا جو نیگیٹیوٹی کے لیے ہی کام کرتا ہے, وہ کام ہی اس کے لیے کرتا ہے, نقطے کی ضرورت ہے. ہاں اس کو پھر وہ پھیلا ہاں. دیتے ہیں. اور دوسری گزارش یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ نوجوانوں کی جو بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اسد نے بھی کہا, میرے خیال سے کہ ہمارے لوگوں کو, یعنی قائد اعظم کی بصیرتوں کی بات ہو رہی ہے تو 2 چیزیں ہی پڑھ لیں تو بہت کافی ہے. ہمارے سیاستدان ان کی سیاسی زندگی پڑھ لیں ہمارے سیاسی زندگی پڑھ لیں کہ وہ روزمرہ زندگی میں کس طرح کی سیاست کرتے تھے. کتابیں لکھنے, جب آپ جیل جاتے ہیں تو بڑی بڑی سیاسی کتاب لکھ دیتے ہیں. آپ ان سیاسی کتابوں کو اپنے لیے لکھنے کی بجائے بھلے وہ کتابیں پڑھ لیں جو ان کے بارے میں لکھی گئی. سیاست کو وہاں سے سیکھیں, قائد اعظم سے سیکھنا شروع کریں ہمارے سیاستدان. اور ہمارے نوجوان کے لیے کیا ضروری ہے اس وقت, یہ بات بڑی غور طلب ہے. تعلیمی شعبے کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے جو اساتذہ وہ نوجوانوں کی اس کنفیوژن کو کیوں نہیں دور کرتے. دیکھیے گھروں میں تو کوئی اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے, والدین میں ضروری نہیں, بھائی بہنوں میں ضروری نہیں. ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو یہ توقع لے کر کہ ان کے تو بہت اعلیٰ معیار ہیں گفتگو کے. ہمارے اساتذہ جب قائد اعظم کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر وہ تاریخ کے طالب علم اور تاریخ کے استاد کیسے ہیں. اگر ایک طالب علم کنفیوز ہو کر آتا ہے کہ جی قائد اعظم تو یوں زندگی گزارتے تھے اور یہ سب کچھ کہا, اب یہاں کیا چل رہا ہے, ہمیں کچھ بتائیں سر, تو ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کل دسنگا, ہے نا, ایک بات ہوتی. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپ ڈیٹڈ رہیں. ہمارے معلم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے, وہ روزمرہ کی نوکری کرتے ہیں, وہ ڈیلی کی کلاسیں لیتے ہیں اور اس کے بعد ماہانہ سالانہ تنخواہیں لیتے ہیں. یہ ایک ویژن جو ہم کسی نوجوان, کیونکہ نوجوان کا کوئی قصور نہیں اگر وہ کنفیوز ہو گیا ہے, کوئی قصور نہیں. اوپر سے مزید کیا ہوا ہے, طرح طرح کے رنگ برنگے ہمارے میڈیا ہیں سوشل پر, طرح طرح کے گروپس اس کو کنفیوز کر, تو وہ اس کے لیے ہمیں آپ جیسے لوگوں کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا ہوگا کہ وہ محدود ہی رہیں. یہ نہیں ہے کہ علم نہ حاصل کریں لیکن کنفیوز نہ ہوں, وہ اپنے اساتذہ سے جا کر پوچھیں تاکہ اساتذہ سے کوئی پڑھانے کی عادت ہو. انہیں بھی صرف یہی نہ ہو کہ بس میں لیکچر کے پوائنٹ لکھ لیں, صبح جا کے میں لیکچر دے دینا ہے. ان کو یہ پتہ ہو کہ مجھ سے کراس کوشچن طالب علم کرے گا, اس کی تیاری ہو, اس کی دلچسپی ہو سبجیکٹ پر. اس کی ضرورت ہے اور یہ مستقل ضرورت ہاں. ہے. یہ مستقل پیمانے پہ ڈیفینڈ بھی کرنا ہے اس کو, اس کی اویئرنیس بھی پیش کرنی ہے اور وہ لڑنا بھی ہے. بالکل. تو جی میں وہی اس میں سے انشاءاللہ نکال رہی ہوں کہ وہ اس وقت بند کیا تھا آپ کے پروگرام میں, کہیں ڈسٹربنس نہ ہو, بس آ رہی ہے نظم. اچھا ایک اور بات ویسے واپسی سے دوران کہہ دیتی ہوں کہ ہم قائد کو یا کابرین ملت کو یا کسی بھی اہم موضوع کو جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا سب سے مؤثر پلیٹ فارم, سچی بات ہے, آپ کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے, کیونکہ اس کے حوالے سے وہ تقریباً ہر گھر میں جاتا بھی ہے اور ہر کوئی سنتا بھی ہے. ہم اپنے الیکٹرانک میڈیا, ریڈیو, ٹیلی ویژن کے ذریعے, اپنے سوشل, مائی گاڈ, میں ایک نظم جناح کی نظر کرنا چاہتی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے, اور اس کا عنوان ہے جناح کے نام. عرض فنا پہ کوئی نفس لا یزل نہیں, عرض فنا پہ کوئی نفس لا یزل نہیں, ہے لا زوال وہ جسے درد بشر ملے. عرض فنا پہ کوئی نفس لا یزل نہیں, ہے لا زوال وہ جسے درد بشر ملے, ٹھہرے وہ بے پناہ جسے وقف ہنر ملے. ایسے وطن کی شان دلالت میں اور کیا, جس کو جناح جیسی قیادت بسد ملے. عرض فنا پہ کوئی نفس لا یزل نہیں, ہے لا زوال وہ جسے درد بشر ملے, ٹھہرے وہ بے پناہ جسے وقف ہنر ملے. ایسے وطن کی شان دلالت میں اور کیا, جس کو جناح جیسی قیادت بسد ملے.
جب ہند کے شکریہ جب ہند کے بازار میں ارزاں تھے مسلمان، جب ہند کے بازار میں ارزاں تھے مسلمان، بے رنگ و نمو خاک بسر بدتر حیوان، یہ دیکھے مناظر تو جنا فکر میں ڈوبے، اقبال کے افکار کو ایک کار میں ڈھالا، ملت کو کیا ایک جگہ مرد قوی نے، پرچم کو لیا تھام رہے عشق و ہنر میں، کوشش نہ رکی ایک بھی ساتھ نہ گھڑی کو، خاتون کو مزدور کو نسلوں کو اجالا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ملت کو کیا ایک جگہ مرد قوی نے، پرچم کو لیا تھام رہے عشق و ہنر میں، کوشش نہ رکی ایک بھی ساتھ نہ گھڑی کو، خاتون کو مزدور کو نسلوں کو اجالا، تھا نظم بھی اس میں وہی محکم بھی یقین تھا، تھا نظم بھی اس میں وہی محکم بھی یقین تھا، آخر کو ملی ان کو ہی توقیر قیادت، وہ قائد اعظم جنہیں دشمن نے سراہا، پہچان لیا وقت نے اغیار نے جانا۔ وہ قائد اعظم جنہیں دشمن نے سراہا، پہچان لیا وقت نے اغیار نے جانا۔ اور آخری بند، ہم اب بھی اسی قوم میں بستے ہیں رفیقو، ہم اب بھی اسی قوم میں بستے ہیں رفیقو، ہے اب بھی وہی سندھ وہی گلگت وہی پنجاب، موجود ہے اب بھی وہی سرحد وہی مکران، اے اہل وطن آؤ محبت کو اجالیں، اے اہل وطن آؤ محبت کو اجالیں، اب ہم پہ بھی لازم ہے اخوت کو بچا لیں، ہم مشکلوں میں کاسائے امداد کیوں بنیں، ہم مشکلوں میں کاسائے امداد کیوں بنیں، آؤ کہ اپنے ہاتھ سے اپنا وطن بنیں، کیا بنت ہے، ماشاء اللہ۔ ہم مشکلوں میں کاسائے امداد کیوں بنیں، آؤ کہ اپنے ہاتھ سے اپنا وطن بنیں، آؤ کہ اپنے ہاتھ سے اپنا وطن بنیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ فرخندہ شمیم صاحبہ، اور اسی آپ کی اس نظم کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور اپنے شرکا کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے ٹائم نکالا، اور اسپیشلی اس دعا کے ساتھ ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دھرتی پاک دھرتی کو جو ہے وہ دشمن کی نظر سے جو ہے وہ بچا کے رکھے، اور ان کے عزائم سے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن پاک کو قائم و دائم رکھے ہمیشہ۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔